اور برا پڑوسی، اگر کوئی پڑوسی برا ہے تو اس کے بارے میں وعید کیا آئی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو سارا دن روزے رکھتی ہے اور ساری رات نماز پڑھتی ہے، دن میں روزے دار اور رات کو تہجد گزار، لیکن یہ اپنی زبان سے، لیکن اپنے عمل سے، زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال ہی من اہل النار، فرمایا کہ یہ عورت تو جہنم میں ہے۔ سارا دن روزے رکھتی ہے، ساری رات تہجد پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا ہی من اہل النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ تو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا، تکلیف دینا، یہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ برے پڑوسی ہوں گے، پڑوسی برے ہوں گے اور لوگ رشتے ناطے توڑنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی برا ہو اور یہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہو۔ ہر اینگل سے پڑوس کے حقوق کو سمجھایا گیا۔ پہلے تو فضائل بتائے گئے، حقوق بتائے گئے، احسان کرنے کا طریقہ بتایا گیا، پھر وعید بھی بتا دی کہ برا پڑوسی یہ برے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور بتا دیا کہ دیکھو اگر کسی کو برا پڑوس مل بھی جائے تو پھر یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے۔ مطلب بات کو ہر زاویے سے جو ہے نا واضح کر دیا گیا کہ بھئی تم نے کسی بھی طریقے سے خیر ہی کرنی ہے، تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے جی میرا پڑوسی جو ہے نا پڑوسی برا تھا اس لیے میں بھی برا ہو گیا۔ بھئی ٹھیک ہے تمہیں برا پڑوسی مل گیا لیکن تم تو اچھے بنو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا مالک اور خالق ہے۔ پھر پوچھا گیا فقلت ثم ای، اس سے زیادہ جو ہے نا کون سا، اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرو کہ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، اس کی ذمہ داریاں کیسے پوری کریں گے؟ جیسے بعض لوگ حمل جو ہے وہ گروا دیتے ہیں، اس طرح کے معاملات، تو یہ قتل انسانی تک بندہ پہنچ گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا ثم ای، اس کے بعد کون سا؟ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ، تو سنیے، فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ شرک، قتل اور اس کے بعد پڑوس کی کسی عورت کے ساتھ غلط تعلق رکھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ آپ نے ایک حدیث کئی دفعہ سنی ہوگی کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہیں، 7 لوگ، ایک میں 3 لوگ، جن کو عرش کا سایہ دیا جائے گا۔ تو آج ان 7 لوگوں کے بارے میں سن لیجئے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ جب ڈیبٹ کریڈٹ دونوں کھاتے کھلتے ہیں نا تو بھئی کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے، کوئی معافی تلافی مانگ لے گا، کچھ ہو جائے گا، کسی کو نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی، کہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ کچھ تو وہ خوش نصیب ہوں گے نا جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، کچھ درمیانے ہوں گے جن کے کھاتے کھل جائیں گے، آج ابھی آڈٹ ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جہنم میں جائیں گے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان کو پاک صاف کریں گے، نہ ان کا حشر دنیا والوں کے ساتھ فرمائیں گے، بلکہ ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیں گے اگر وہ ان گناہوں سے توبہ کر کے نہ مرے ہوں گے تو۔ ہاں، موت سے پہلے اللہ نے موقع رکھا ہے، کوئی بھی مومن سچی توبہ کر لے، مومن ہو یا مومنہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو توبہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت رکھی ہے کہ سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ اگر سچی توبہ نہ کی اور ایسے ہی مر گئے تو یہ بلا حساب جہنم میں جائیں گے۔ یہ 7 کون سے ہیں؟ ایک ہے مشت زنی کرنے والا، ایک ہے لواطت کرنے والا، اور ایک ہے کروانے والا، چوتھا شراب پینے والا، 5واں اپنے والدین کو مارنے والا، ہاتھ اٹھانے والا، 6واں پڑوسی کو تنگ کرنے والا، یہاں تک کہ لوگ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ اتنا برا آدمی، اور 7واں پڑوسی کی عورت سے زنا کرنے والا، اس کی بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اس طرح کا کچھ کہتے ہیں کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے، لیکن کچھ ایسے بدنصیب ہوتے ہیں جو 7 گھر بھی نہیں چھوڑتے۔ بہرحال گناہ، یہ زنا تو ہر وقت گناہ اور حرام ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، فرمایا زنا مت کرنا، یعنی زنا ایک ایسی چیز ہے کہ ذلت اور رسوائی اس شخص کا مقدر ہو کے رہے گی،
اس کے علاوہ یہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔